السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد احمد آپ کو اسلامک تھاٹ کے پلیٹ فارم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو چونکہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے ہر سپارے میں، ہر سورت کے آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ کیوں ہے ہر سورت کے شروع میں، اور بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے، سوائے ایک سورت میں جو سورت توبہ ہے اس میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور یہی حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام پر جو ہے وہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جو ہے وہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ تو قرآن کا آغاز، اس وحی کا آغاز، اس دین کا آغاز جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے، جو بھی مسلمان یا مومن ہے اس کو چاہیے اپنے ہر نیک کام سے پہلے یا کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اس سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اسی کی تاکید ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے وہ کام جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی کہ مکمل نہیں ہوتا، بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا، اور جو بھی کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کو ہم عام طور پر جو ہے وہ تعوذ اور تسمیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے تعوذ اور تسمیہ ہر سورت کے آغاز میں جو ہے وہ ڈالی ہے۔ تو تعوذ اس لیے ڈالی ہے، اعوذ باللہ کا ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یعنی کہ شیطان سے پناہ مانگنا جو ہے وہ ایک پرہیز ہے، یعنی کہ بری چیز ہے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پرہیز ہوتا ہے پھر اس کے بعد علاج ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا جو ہے وہ ایک پرہیز کے طور پر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اللہ کی صفات کو خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی صفات زیادہ تر قرآن مجید میں اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جگہ جگہ پر اسی طرح جو ہے وہ آغاز بھی اسی طرح کیا، الرحمن الرحیم، رحمان اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، میری رحمت سے جو ہے وہ مایوس ہونے والے جو ہیں وہ کافر لوگ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو عمل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات صحابہ اکرام کے ساتھ پیش آئے، جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا مجوسیوں نے کہ ہمیں اسلام کی کوئی حقانیت بتائیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک زہر کا پیالہ لایا گیا، اس زہر کے پیالے کو انہوں نے جو ہے وہ پیا، اور پینے سے پہلے انہوں نے کیا پڑھا، کیا کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے، انہوں نے فرمایا بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں،
لا یضر مع اسمہ، جو نقصان یعنی کہ مع اسمہ جو نقصان مجھے پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ ان کا یہ پڑھنا تھا، ان کی ایمان کی جو ہے وہ تقویت تھی، انہوں نے دل سے پڑھا اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے زہر پیا، زہر کا پیالہ جو ہے وہ پیا، اور پینے کے بعد جو ہے وہ ان کے جسم پر جو ہے وہ ذرا سا بھی اثر نہ ہوا، جس کو دیکھ کر جو ہے وہ مجوسی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک بادشاہ نے بہروپیہ بھیجا، اور اس میں جو ہے وہ اس نے کچھ چیز بھیجی جو یعنی کہ زہر آلود تھی. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ استعمال کی، تو ان کو جو ہے وہ اس چیز یعنی کہ یہ اثر جو ہے وہ ان کے جسم پر نہیں پڑا. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس وقت یہی آیت پڑھی، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات ہیں، یعنی کہ جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ برکت والا ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کھانے میں جو ہے وہ برکت جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک واقعہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ مشہور ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے شیطان اور ایک کافر کے شیطان میں جو ہے وہ مکالمہ ہوا. وہ ایک مقام پر ملے، مسلمان کا شیطان جو ہے وہ دبلا پتلا تھا، اس کے جسم پر جو ہے وہ کپڑے نہیں تھے، اور کافر کا شیطان جو تھا وہ بڑا موٹا تازہ تھا، اس کے جسم پر جو تھا وہ کپڑے بھی تھے، اور وہ بالوں میں اس کی کنگھی بھی ہوئی تھی. تو اس نے مکالمہ کیا، پوچھا کہ تمہارے جسم پر یہ کپڑے کیوں نہیں ہیں، تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ تو اس شیطان نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک مسلمان پر مسلط کیا گیا ہے، وہ اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میری یہ حالت ہو گئی ہے. اور جب اس نے بتایا کہ مجھ پر جو ہے وہ ایک کافر کو مسلط کیا گیا، مجھ پر جو ہے وہ ایک کافر کو مسلط کیا گیا، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں اس کے کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہوں. جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے اتارتا ہے، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، جس کی وجہ سے میں اس کے کپڑے اور ان معاملات میں بھی جو ہے وہ شریک ہو جاتا ہوں. تو اس طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات جو ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ قرآن اور احادیث سے جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو یعنی کہ جو بھی کام دین میں داخل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی ذات نے، اس کی بنیاد جو ہے وہ پہلی وہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت، اللہ کے نزدیک کوئی حکمت پوشیدہ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ داخل کی گئی. تو میں آخر میں جو ہے اس بات کو جو ہے وہ مختصر طور پر سمیٹتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں اس حکمت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی، اور اپنے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے ہر نیک کام سے پہلے اور جو بھی کام کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھنے کی اللہ پاک جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، ہر مسلمان اور مومن کا جو ہے وہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ہر اپنے نیک کام سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے وہ پڑھے، تاکہ جو ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو، شیاطین داخل نہیں ہوتے، برتن ڈھانپتے وقت، دیا بجھاتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.